لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، پاکستانی پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، پہلے نمبر پر ہیں بھیک مانگنے میں، ڈکیٹی میں، چوری میں۔ اب ان کا کیا علاج کیا جائے؟ ان کو کیسے پکڑا جائے، کیسے روکا جائے؟ کون روکے گا؟ حکومت سے التجا کرتے ہیں ان کو نہ بھیجیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ آ رہے ہیں، رک نہیں پا رہے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، غار ثور، غار حرا، جتنی یعنی زیارات کی جگہ ہیں، وہاں آپ لوگوں کو یہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے، لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے ملکوں میں تو مانگو، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، لیکن یہ مقدس مقامات ہیں، یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حیثیت عزت ان لوگوں کے سامنے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے سفر کا مقصد، ان کا یہاں آنے کا مقصد صرف ریال ہے، لوگوں کو لوٹنا ہے، لوگوں سے پیسے مانگنا ہے۔ اب حکومت سے التجا کریں کہ ان کو روکیں، حکومت اپنے بندے یہاں کھڑے کرے، تو ان بندوں پہ بھی ہمیں اعتبار اور یقین نہیں ہے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ بندے یہاں آ کر، وہ لوگ یہاں آ کر بھیک مانگنا شروع کر دیں، اور وہ لوگ یہاں آ کر سوال کرنا شروع کر دیں۔ تو محترم ناظرین، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ہم ایک دفعہ لاہور شہر سے نکل رہے تھے موٹر وے کی طرف، درمیان میں ٹول پلازہ آیا، تو میں فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ڈرائیور مجھے کہنے لگا ان کی ذرا بات سنو۔ میں نے کہا کس لیے؟ وہ کہنے لگا کہ ذرا بات تو سنو۔ تو افسر وہ گاڑی کے اندر منہ کر کے اس کے اندر ہاتھ مارنے لگا، ادھر ادھر سامان چیک کرنے لگا۔ تو ہم نے کہا بھائی ہر چیز ہمارے پاس پوری ہے، تو ہم لیگل طریقے پر ہیں، ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ تو ڈرائیور کہنے لگا اس کو کچھ دو۔ میں نے کہا کیا دوں بھائی؟ اس نے کہا 150 دو۔ 150 دیا تو اس یعنی افسر نے، وہ جو چیکنگ کرنے والا تھا، ہمیں جانے دیا۔ تو یہاں آ کر بھی ایسے نہ ہو کہ جو بھیک مانگنے والے اور جو چیکنگ کرنے والے آپس میں مل جائیں اور یہاں وہ بھی سوال کرنا شروع کر دیں۔ کس پہ اعتبار کیا جائے؟ محترم ناظرین، یہ سب چیزیں، سب خرافات ہم میں سے اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے۔ اللہ کے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت سے آئیں گے۔ بھیک مانگنے کے اندر تو پہلے نمبر پر ہے، بھیک مانگنے میں پاکستانیوں نے بالکل کسر نہیں چھوڑی، بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے۔ حکومت کہتی ہے ان کو نہیں بھیجیں گے، لیکن قابو میں معاملہ نہیں آ رہا۔ یہ واقعہ دیکھ لیں آپ لوگ۔ Polis. Kejadian ya di Kelapa Satu. Dia mencoba mendekat, terus semua barang aman. Dia mendekat dan kelihatan dia yang hilang baru. ان خواتین نے ان کے پیسے نکال لیے۔ جو فلپینی ہیں، ملیشین ہیں، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ نرم لوگ ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ لوگ لاہور میں پڑھتے بھی رہے ہیں، ہم نے ان کے اندر بہت ساری خاصیات، بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ محترم ناظرین، چوری ڈکیٹی، بھیک مانگنا یہ جلدی سے نہیں کرتے، خوددار لوگ ہوتے ہیں، محنت کش ہوتے ہیں۔ جو چور چورنیاں ہوتی ہیں وہ بڑے ہوشیار چکنے ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پیسے نکالو، یہ ہمیں چھوڑ بھی دیں گے۔ اب یہ سنا ہے آپ لوگوں نے، پولیس کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کو کہہ رہے ہیں پولیس کے حوالے کرو۔ محترم ناظرین، کی خواتین ان کے پرس کو چیک کر رہی ہے، اس نے ان کو پکڑا بھی ہوا ہے۔ ان مقدس مقامات پر یہ کتنا برا کام ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے گا، کون بتائے گا، کسے التجا کریں؟ محترم ناظرین، جو لوگ ان کو بھیجتے ہیں ان کو ہی پکڑا جائے، اور ان کو بھی پکڑا جائے اور ہمیشہ کے لیے جیل بند کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو پھر ہی یہ لوگ باز آئیں گے۔ سعودی عرب کے اندر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایسے لوگ جو چوری کریں ان کا ہاتھ کاٹ دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس چیز سے رک جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، ایسے لوگ جو ان مقدس مقامات پر آ کر اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اس لیے جو مانگنے والا ہے وہ ساری زندگی فقیر رہتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا، اور ضرور بتائیے گا ان لوگوں کا کیا بندوبست کیا جائے، حکومت کیا کرے، کس طریقے سے ان لوگوں کا بندوبست کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔